In the name of Jesus, hallelujah. یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی. ہاللیلویا. اس وقت کیونکہ کلیسیائی روزوں کا دور چل رہا ہے، ٹائم چل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ایسا روزہ ہو جو خداوند ہمارے خدا کے حضور مقبول نظر ٹھہرے. ایسا نہیں کہ محض رسمی کلیسیائی چرچ کے طور پر دوسروں کو دیکھتے ہوئے ایسے روزوں کا یا روزہ رکھنے کا کوئی مقصد یا کوئی معنی نہیں رکھتا. جب تک ہم خدا کے زندہ کلام اور اس کی مرضی کے مطابق روزے کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے. سو آئیں میرے ساتھ آج سیکھیں گے کہ خداوند کس طرح کا روزہ اپنے حضور قبول کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام پہلا سلاطین اس کا 21واں باب اور 27ویں آیت مقدسہ سے 29ویں آیت مقدسہ تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے. اور زیادہ ٹائم نہیں لوگا، زیادہ 10 منٹ، صرف 10 منٹ میں اس کلام کو ہم سیکھیں گے تاکہ خدا کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں پوری. ہاللیلویا. کلام اقدس پہلا سلاطین 21واں باب اس کی 27ویں آیت مقدسہ سے لے کر 29ویں آیت مقدسہ تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے. جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا اور روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لیٹنے اور دبے پاؤں چلنے لگا. تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبی پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا. پس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے، اس لیے میں اس کے ایام میں یہ بلا نازل نہیں کروں گا، بلکہ اس کے بیٹے کے ایام میں اس کے گھرانے پر یہ بلا نازل کروں گا. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اخیب کیا تھا؟ کون تھا اخیب؟ اخیب شاہ اسرائیل تھا. اسرائیل کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اور ایسا بادشاہ جس کی وجہ سے اس کی بادشاہی کے دوران بنی اسرائیل بت پرستی کی طرف چل پڑی. اور اس کی اصل بنیاد یہاں سے پڑی کہ اخیب بادشاہ کی بیوی جو کہ ایک بت پرست تھی، ایزیبل بت پرست عورت تھی، اور جب وہ بادشاہ اسے بیاہ کر لایا تو وہ اس وقت ہی اپنے ساتھ اپنے دیوتاؤں کی مورتیاں لے کر اسرائیل میں آئی. سو یہ تو وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے جب اس نے اپنا اثر و رسوخ دکھایا تو بنی اسرائیل میں بت پرستی حائل ہو گئی. پھر ایزبل کی وجہ سے یا اس کے مشوروں سے بنی اسرائیل پر بادشاہ کی طرف سے بہت ظلم ستم ہوا. قتل
قتل و غارت کی گئی. سو بت پرستی کی طرف گامزن ہو گئی تھی. اس بادشاہ نے خدا کی مرضی کے خلاف بت پرست عورت سے شادی کی. اس نے اپنے دیوتاؤں کی پوجا اسرائیل کے قانون کے ذریعے جائز قرار دے اور اسرائیل کو گمراہ کیا. اسرائیل پر ظلم کیا, قتل و غارت کی اور زندہ خدا کو بھول کر غیر معبودوں کی طرف راغب ہوا. لیکن جب سچے دل سے, جو کلام ہم نے پڑھا ہے, جب سچے دل سے اور سچائی کی طرف کب آیا؟ جب خدا کے بندہ ایلیا کے تھرو اخیب کو جا کر بتایا گیا کہ تجھے تباہ و برباد کر دیا جائے گا, تیرے بیٹے مار دیے جائیں گے, تجھ سے حکومت لے لی جائے گی. منا ہر سب کچھ اس کا ختم کرنے کا پلان جو تھا, منصوبہ جو تھا, وہ اس کو بتایا گیا. اور جب اس کو بتایا گیا تو تب جو کلام ہم نے پڑھا کہ تب اخیب نے اپنے کپڑے پھاڑے, روزہ رکھا, خاک سر پر ڈالی, خاک میں بیٹھ گیا. تو یہ سب کچھ اس نے تب کیا. تو ہوتا آج بھی ہم دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے, جب زندگی میں تبدیلی آتی ہے کسی بھی ایک وجہ کو سامنے رکھ کر, کسی بھی ایک بات کو سامنے رکھ کر جھٹکے سے کام ہوتا ہے. لیکن میرے لیے, آپ کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ اخیب بادشاہ جو انتہائی ظالم اور خدا کی شریعت, اس کے کلام کو پس پردہ رکھنے والا اور خدا کی مرضی کو جھٹلانے والا بادشاہ تھا. لیکن جب اس نے سچائی کے ساتھ خاکسار ہوا, روزہ رکھا, خدا کے حضور آیا, تو خدا نے کیا کیا؟ اسے معاف کر دیا. جو سزا خدا اس کو دینے کو تھا, جس کا میسج خدا نے اپنے مقدس بندہ ایلیا کے تھرو اخیب تک پہنچایا تھا, اس سزا کو خدا نے کیا کیا؟ ٹال دیا. اسی طرح داؤد بادشاہ کا روزہ دیکھ لیں. نینوہ شہر کے لوگوں نے خاکسار بن کر روزہ رکھا تو معاف کیا گیا. آج اگر ہم خاکسار بن کر سچے دل معافی کے طلبگار ہوں, سچے دل سے معافی کے طلبگار ہوں, تو وہ خدا جس نے اخیب بادشاہ, داؤد بادشاہ, نینوہ شہر کے لوگوں کو معاف کیا, آج آپ کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا. آئیں آج خود کو سچائی اور خاکساری میں, روزہ میں خداوند کے حضور لائیں. وہ معاف کرنے والا ہے. یسوع کا لہو آپ کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کرتا ہے. خداوند آپ سب کو اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ آپ کا رکھا ہوا روزہ آپ کے لیے, آپ کے گھرانے کے لیے, آپ کی بیٹی بیٹوں کے لیے ببرکت, مبارک اور خیر و خیریت کا متوجہ ہو. خیر و خیریت آپ کی زندگی میں, آپ کے گھرانے میں. ہاللیلویہ. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق وہ اخیب جس کے لیے صلیبی موت کی قربانی نہیں دی گئی تھی, وہ بادشاہ جس نے بت پرست عورت سے شادی کی, لیکن جب سچائی کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکا تو خدا نے اسے معاف کیا. خدا آج بھی سیدان
یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو سب سے پہلے کیا کر؟ جس کے ساتھ تیری ناراضگی ہے، تیرا غصہ ہے، کیا اس کو کر دے؟ معاف کر دے۔ اور جب تو روزہ رکھے تو غریب کو جو بھوکا ہے اس کو کھانے کو دے۔ اگر کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا۔ آج خاکساری میرے سامنے، آپ کے سامنے یہ ہے کہ لازم نہیں ہے، یہ ظاہری خاکساری تھی۔ سو خدا جس نے آپ کے لیے، میرے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، وہ خدا جس نے میرے لیے، آپ کے لیے لہو بہا دیا تاکہ ہم نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں، وہ خدا آج صرف سچائی مانگتا ہے۔ اسی لیے یسوع المسیح کا فرمان ہے کہ سچائی کو لے لو، سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ آپ بے شک مسلسل روزے رکھیں۔ میں ایک بات میسج سن رہا تھا ایک خادم کا، اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں کتنے روزے ہیں؟ اس نے بولا 365۔ کتنے روزے ہیں؟ اس نے بولا، میں نے کہا 365۔ یہ لازم نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کون سے دن، کون سے مہینے میں روزہ رکھیں۔ آپ سال بھر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آپ سال بھر روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن نہیں بتایا، بلکہ یوں فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے، جب تو روزہ رکھے۔ لیکن رکھے کس طرح؟ خاکسار ہو کر، اندر سے خاکسار ہو جائے۔ میں تجربے سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب بندہ اندر سے خاکسار ہو جاتا ہے نا، تو پھر انہوں کوئی پاوے بہن دا کھوے یا نہ کھوے، وہ کھلو کے ٹائم کاٹاوے کسی بھی جگہ تے، کسی بھی محفل دے وچ، اگر وہ اندر سے خاکسار ہے تو وہ کبھی بھی برا نہیں منائے گا، اندر سے ہی برا نہیں منائے گا کہ مجھے کسی نے بیٹھنے کا نہیں کہا۔ لیکن جس کی خاکساری صرف ظاہری ہوگی، آپ اس کو نہیں پوچھو، جب نہیں پوچھیں گے تو وہ غصہ دکھائے گا، ناراضگی رکھے گا۔ اور اگر روزے کے اندر اس طرح کی بات مجھ میں پائی جاتی ہے تو یقیناً کلام خدا کے مطابق روزہ روزہ نہیں ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جس سے میں خوش ہوں؟ سو کوشش کریں، روزہ رکھیں تو ایسا روزہ رکھیں جس سے آپ کا چرچ نہیں، آپ کی کلیسیا نہیں، آپ کے بیٹی بیٹے نہیں، آپ کے بھائی بہن نہیں، آپ کے گلی محلے والے نہیں، بلکہ آپ کا خدا خوش ہو۔ ہاللیلویہ۔ خدا آپ سب کو برکت